اللہ کی قدرت جلال کے اندر ہے۔ آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کوئی پیغمبر کی مجال نہیں کوئی بات کر پائے گا، کسی ولی کی مجال نہیں کوئی بات کرے گا۔ آج اللہ جلال کے اندر ہے، آج اللہ ان ریاکاروں کی ریاکاری والی نماز کو قبول نہیں کرے گا، آج اللہ ریاکار لوگوں کی تقریریں قبول نہیں کرے گا، آج اللہ ریاکار لوگوں کی عبادتیں اور تلاوتیں قبول نہیں کرے گا۔ آج میری بارگاہ میں اگر کوئی عبادت قبول ہونے والی ہے وہ قبول ہوگی جو میرے لیے کی ہے، جو نماز میرے لیے پڑھی ہے، جو روزے میرے لیے رکھے ہیں، جو زکوٰۃ میرے لیے دی ہے، جو حج میرے لیے کیا ہے۔ اے لوگو، اے میرے فرشتوں، وہ میں نے اپنے پاس نوٹ کیے ہیں، لہٰذا اس کتاب کو اپنے پاس رکھو، یہ کتاب لو اور اس کتاب کو ترازو کے اندر رکھ دو۔ اس دن ہماری یہ نمازیں، ہمارے یہ روزے، ہماری یہ ساری ریاکاری والی باتیں اس کتاب کے اندر ہوگی نہیں کہ ایسے سمجھ لو جیسے ہم نے نہیں پڑھی۔ اس لیے اپنے عمل کا محاسبہ کرو، اپنے عمل کا جائزہ لو۔ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے کوئی مشین نہیں لاؤ، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے کسی بڑے بڑے سکالروں کی زندگی مت پڑھو۔ ہمارے زندگی بدلنے کے لیے ہمارے پاس صحابہ کی کرام کی زندگی موجود ہے۔ جس طرح صحابہ نے اپنی زندگی کو بدلا، جس طرح صحابہ نے اپنی زندگی کو نبی کے ساتھ جوڑ کے رکھا، ہم نے اس طرح جوڑنا ہے۔ جنگ بدر کے اندر جنگ لگ گیا تو صحابہ کرام میں دیگر صحابہ شہید ہو گئے، اتنے میں ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا، کافی زیادہ زخمی آ گئی، آپ اتنے زیادہ زخمی ہو گئے اب کھڑے نہیں ہو سکتا ہے، صحابی زخمی ہو گیا، کھڑا نہیں ہو پایا۔ اللہ اکبر، آخری وقت ہے، زمین پر پڑا ہوا صحابی اپنے ہاتھ پاؤں کے بال کھڑا نہیں ہو سکتا، دونوں ہاتھوں کو ٹیک کر جس طرح ہے یا معصوم بچہ جو ہے وہ بچہ معصوم جو اپنے ہاتھوں سے چلتا ہے، یہ صحابی رسول جنگ بدر میں کافی زخمی ہو گئے۔ زخمی صحابی نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیکتے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ تک کی طرف آیا۔ میرے آقا نے جب دیکھا کہ یہ صحابی اتنی زخمی صحابی ہے، اللہ اکبر، کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ چل بھی نہیں سکتا ہے، یہ اپنے ہاتھوں کے بل میری طرف آ رہا ہے۔ میرے آقا کی رحمت جوش میں آئی، آپ کو ترس آیا، آپ اس صحابی کی طرف دوڑ کر گئے۔ جب دوڑ کر گئے نا، میرے آقا نے پوچھا، او میرے غلام، او میرے فدا، مجھ پر فدا ہونے والے، او مجھے چاہنے والے، بتا کیا ہے، کہاں جا رہا ہے، میری طرف کیوں دوڑ رہا ہے؟ اللہ اکبر، صحابی نے کیا کہا، یا رسول اللہ، آخری وقت آ گیا ہے، آخری دم آ چکا ہے، سانس نکل رہے ہیں، جہان بے ہوش ہو رہی ہے۔ آقا آخری تمنا یہ ہے کہ اس دنیا سے جب جاؤں تو آخری دیدار تیرا ہو، آخری دیدار تیرا ہو، سامنے تیرا چہرہ ہو۔ یا رسول اللہ، میں تیرا دیدار کرنے کے لیے اس بدر کی جنگ سے کافی جب زخمی ہو گیا تو میں تیری طرف لوٹ کر آ گیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کا مبارک قدموں میں صحابی نے دونوں اپنے جو آقا کی قدم مبارک تھے ان پر اپنا سر رکھا اور دم دے گیا، یعنی سانس قبض رو قبض ہو گئے، اس دنیا سے پرواز ہو گیا۔ اللہ اکبر، ہم جب اپنی زندگی کو اگر بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس طرح سے زندگی بدلنی چاہیے۔ ہماری نماز کیا، ہماری تہجد بھی قضا نہیں ہونی چاہیے، ہماری نماز کیا، ہمارے اشراق و چاشت بھی جو ہے قضا نہیں ہونے چاہیے۔ ہم نے اپنے نبی سے اس طرح سے محبت کرنی ہے۔ اللہ اکبر، جب کوئی نبی سے محبت کرتا ہے، جب نبی پر فدا ہوتا ہے تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا، صحابہ رنگ میں رنگ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، صحابہ نے یہ نہیں کہا، یا رسول اللہ آج ماڈرن زمانہ ہے، آقا ہم پجامہ قمیض نہیں لگا سکتے، ہم پیٹ شارٹ ڈالیں گے، آقا ہمیں باہر ملک کے شام میں، ہمیں یمن میں، ہمیں دیگر علاقوں کے اندر یا رسول اللہ بزنس کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے، آقا ہم داڑھی تو نہیں رکھ سکتے ہیں۔ نہ، صحابہ کا سوال یہ نہ تھا۔ جب میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا اے صحابہ رنگ میں رنگ ہو جاؤ تو صحابہ نے پوچھا، آقا کیسے رنگ میں رنگ ہو جائے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اے میرے صحابہ مجھ جیسی شکل بنا لو، مجھ جیسا میرا لباس پہن لو، میری داڑھی کی طرح داڑھی رکھ لو۔ اللہ اکبر، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی پر جان فدا کرتے ہیں، یہ کیسی محبت ہے؟ ہم جب نبی جیسا چہرہ ہی نہیں بنا سکتے ہیں، ہم نبی جیسا لباس ہی نہیں پہن سکتے تو یہ محبت کیسی محبت ہے؟ نانا، میرے آقا نے فرمایا، لوگوں جب بندہ اپنے چہرے پر اس طرح رکھتا ہے یا بلیڈ رکھتا ہے یا کینچی رکھتا ہے، داڑھی کاٹتا ہے، اللہ اکبر، گویا کہ وہ میرا سینہ کاٹ رہا ہوتا ہے، میرا سینہ شک کر رہا ہوتا ہے۔ او بے درد قوم، او محبت کے دعوے کرنے والوں، او نبی پر آج نبی کے عاشق بننے والوں، مجھے بتاؤ کوئی ہے دشمن سے دشمن ہوگا، بغض رکھنے والا بھی ہوگا، نفرت کرنے والا بھی ہوگا، لیکن کون پسند کرے گا کہ میں اپنے نبی کے سینے پر اللہ اکبر کینچی چلاؤں گا، میں اپنے سینے نبی کے سینے پر اس طرح چلاؤں گا؟ جب ہمارا دل
دل نرم نہیں ہے، ہم نے دلوں میں پتھر باندھے ہوئے ہیں، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہم نے کل قیامت نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ قبر کے اندر جائے گا وہاں نمازی بھی ہوگا، وہاں لباس والا بھی ہوگا، سارے ہوں گے، لیکن پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، تو رسول اللہ کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا جو ساری زندگی نبی کی محبت کا دعویٰ کرتا تھا؟ اللہ اکبر، اگر نمازی نہ ہوا، اگر ایمان کے اوپر موت نہ ہوئی ہوگی، کتنا ہی علم والا ہوگا بھول جائے گا۔ پوچھے جائے گا نبی علیہ السلام کو تو جانتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں نہیں میں ان کو تو نہیں جانتا۔ لوگوں اس سوال اس جواب سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنی قبر میں جا کر یہ رسول اللہ کے سامنے یہ کہہ دیں آقا ہم تمہیں نہیں جانتے، آقا ہم تمہیں نہیں پہچانتے۔ اگر قبر میں یہ جواب دے دیا تو پھر یاد رکھنا قبر کے بعد جب میدان محشر لگے گا، میدان محشر برپا ہوگا، لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا تین حالت میں لوگ اٹھیں گے، تین طبقے ہوں گے، تین جماعتیں ہوں گی۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ تین جماعتیں کون ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا ایک وہ ہوگا جو قبر سے اٹھے گا، ساتھ میں سواری ہوگی، اس سواری پر سوار ہو کر میدان محشر کی طرف جانا ہوگا۔ ایک وہ ہوں گے جو سواری نہیں ہوگی، پیدل چل کے میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہوگا وہ سر کے بل یعنی اپنے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے میدان محشر کی طرف لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، ان کے پاؤں آسمانوں کی طرف ہوں گے، ان کے سر زمین پر ہوں گے، ان کے چہرے سے گھسیٹ دیا جائے گا یا میدان محشر میں جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھ لینا میدان محشر میں جیسے لوگ پہنچیں گے ویسا حساب شروع نہیں ہوگا، اتنا دہشت والی زمین ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، آسمان اس طرح سے ہوگا کہ سورج زمین پر آ چکا ہوگا، آگ برساتا ہوگا، آدم بھی ڈر چکا ہوگا، نبی سارے سجدوں میں پڑے ہوں گے۔ اللہ کو اتنا جلال ہوگا کہ رب کی بارگاہ میں کوئی مجال ہی نہیں کرے گا کہ میں بات کروں گا، رب کو اتنا جلال ہوگا۔ اللہ اکبر، اب حساب نہیں ہو رہا ہے، لوگ پسینے میں ڈوب چکے ہیں، اتنا پسینہ آ چکا ہے کہ ایک روایت کے مطابق 70 گز اوپر پسینہ چڑھ چکا ہوگا، لوگ پسینے کے اندر تیر رہے ہوں گے، لوگوں کی ہڈیاں پگھل چکی ہوگی، زمین پر گوشت گر رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، لوگ آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، اے آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہماری یہ شکایت لے کر جا، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے یہ عرض لے کر جا کہ اللہ اگر تو نے جہنم میں ہی ڈالنا ہے جہنم میں ہی ڈال دے، لیکن ہمارا حساب تو کر لے، ہمارا حساب تو کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب یہ بات پہنچانی ہوگی آدم علیہ السلام کہیں گے او لوگو آج رب جلال کے اندر ہے، او لوگو آج رب کا غضب بڑا خوفناک ہے، او لوگو آج رب کی بارگاہ میں میری کوئی مجال نہیں ہے کہ میں بات کر پاؤں گا، مجھے اپنا ڈر ہے کہ میں نے جو گیہوں کا دانہ کھایا تھا اس کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے، لہذا آج میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، نوح کے پاس بھی جائیں گے، جواب ملے گا نہ میں تمہاری کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آخری وقت ہوگا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، یہ جنت والی شفاعت نہیں ہے، یہ شفاعت حساب والی ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ 300 سال گزر گئی ہے، اے آقا قبروں سے کھڑے ہوئے 300 سال گزر گئی، آسمان نے ہمیں جلا دیا ہے، زمین نے ہمیں جلا دیا، اے اللہ کے رسول حساب شروع نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آج اللہ کی بارگاہ میں عرض کر لے ہم گناہ گاروں کا حساب تو لینا، ہم گناہ گاروں کا وزن تو کر ہمارے عمل کا۔ 300 سال کے بعد جا کر حساب شروع ہوگا۔ آج دنیا کی 60 سالہ زندگی کے لیے ہم در بدر گھومتے ہیں، مجھے بتاؤ 300 سال میدان محشر میں کھڑا ہونا پڑے گا، حساب کا انتظار کرنا پڑے گا، 300 سال کے بعد جا کر حساب جاری ہوگا۔ اور پھر حساب کیا ہوگا؟ جس بندے نے ظلم کیا ہوگا اس کے بدلے میں اس کے عمل دیے جائیں گے، اور ظلم جس پر کیا اس کی نیکیاں دی جائیں گی، جس کا قرض ہوگا قرض کے ادا میں نیکیاں ادا کی جائیں گی، یعنی دیگر گناہوں کے بدلے میں آپ کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی، ان کے گناہ آپ پر ڈالے جائیں گے۔ جب یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا اب جو نیکیاں بچی وہ نیکیاں ترازو میں رکھ دی جائیں گی، وہ نیکیاں اس وقت آپ کے ترازو میں رکھ دی جائیں گی۔ میرے مصطفیٰ کریم میدان کے سامنے آ کھڑے ہوں گے، ایک جوان ہوگا اس کے جب ترازو میں عمل ڈالے جائیں گے تو اس کی جو ہے نیکیاں کم گزر جائیں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ میرے مصطفیٰ کا ترازو پکڑ لیں گے، کہیں گے او فرشتوں رک جاؤ، اسے جہنم میں نہیں پھینکنا۔ پوچھا جائے گا آقا کیوں نہیں؟ کہے گا ایک وقت تھا نا یہ اکیلا تھا، اس نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ مجھے راضی کرنے کے لیے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا تھا، میں نے اس درود مقدس کو جو ہے اس کاغذ کے اوپر لکھ کے رکھا تھا،
آج میں نے وہ اس کے ترازو میں ڈال دیا ہے، اس کے سارے گناہ جو ہے نیکیوں میں بدل جائیں گے اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آج نبی پہ درود پڑھتے ہوئے شرماتے جاؤ گے تو قیامت میں رسوا ہوتے جاؤ گے۔ آج نبی پر اگر درود پڑھتے ہوئے شرماتے جاؤ گے قبر میں رسوا ہوتے جاؤ گے۔ آج نبی پر اگر درود پڑھنے میں اگر شرماتے رہو گے، لوگوں جب میدان محشر میں کسی نبی کی نہیں سنی جائے گی اس وقت شرماتے جاؤ گے، آب کوثر پر شرمانا پڑے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کا محاسبہ کرو اور اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر ڈال دو۔ اس طرح سے محبت کرو، اس طرح سے محبت کرو۔ آج ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، ہم کس طرح کی محبت کرتے ہیں؟ ہمارے بچے صبح فجر کے وقت سوئے ہوتے ہیں، ہم ان کو نماز کے لیے نہیں جگاتے ہیں، نیند خراب ہو جائے گی، لیکن دیکھو ہماری محبت یہ ہے، ہماری محبت یہ ہے۔ لیکن صحابہ کی محبت دیکھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، لیکن یہ صحابی نے حضور علیہ السلام کی جب دعوت کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر کے گھر آئے۔ اب بزرگ جو ہیں آپ آگے آ جائیں اور چھوٹے بچے جو ہیں وہ پیچھے پیچھے چلے جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس صحابی نے حضرت جابر نے جب حضور علیہ السلام کی دعوت کی تو ایک بکری کا بچہ اور تھوڑا سا آٹا تھا، اس کو بنایا اور بکری کے بچے کو حضرت جابر نے چھت پر لے کر ذبح کیا، حلال کیا۔ تو اس کے دو بچے جو تھے وہ دیکھتے رہے کہ جابر جو ہے ان بکری کے بچوں کو کس طرح سے حلال کرے گا، ذبح کرے گا۔ اب جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بکری کے بچوں کو ذبح کرنے کے بعد اندر گوشت لایا اور ان کی بیوی نے گوشت بنایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خدمت میں لگے رہے۔ اتنے میں دونوں بچے چھت پر چڑھے، بڑے والے نے کہا چھوٹے کو بتاؤ ذرا ابا نے اپنے بکری کے بچے کو کس طرح ذبح کیا تھا، میں بھی ذبح کرتا ہوں۔ اس نے چھوٹے والے کو لٹایا اور چھری چلائی، اس کو ذبح کر دیا۔ جب اس کو ذبح کر دیا اب بڑا والا ڈر گیا کہ میں نے چھوٹے کو ذبح کر دیا ہے، اب مجھے باپ مار دے گا۔ اس نے ڈر کی وجہ سے اپنے چھت سے نیچے چھلانگ ماری، یہ بھی مر گیا، دونوں بچے مر گئے ہیں۔ یہاں غور کرنا ہے ہم کیا محبت کرتے ہیں؟ ہم تو چہرے پہ داڑھی رکھنے سے بھی شرماتے ہیں، ہم کیا محبت کرتے ہیں؟ ہم تو نبی کی طرح لباس لگانے سے بھی شرماتے ہیں۔ لیکن جب ان دونوں بچوں کو حضرت جابر کی بیوی نے اٹھا کر اندر کمرے کے اندر رکھ دیا، کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے گھر بلایا ہے، ان کی دعوت کا انتظام کیا ہے، لہذا اگر میں اس وقت رونے چلانے لگ جاؤں گی کہ میرے دونوں بچے وفات پائے ہیں، مر چکے ہیں، تو ایسا ہوگا میرے آقا کی دعوت کے اندر خلل ہو جائے گا، میرے آقا غمگین اور پریشان ہو جائیں گے۔ اس نے دونوں بچوں کو لایا، اندر رکھا، ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا، کپڑا ڈالنے کے بعد آئی کھانا بنایا، حضور علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں دسترخوان پر کھانا رکھا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ جابر اپنے ان دونوں بچوں کو بلا کر اور ہمارے ساتھ دسترخوان پر بٹھا، کھانا کھلا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر اپنی بیوی کے پاس گئے، کہنے لگے کہ آقا دو عالم بلا رہے ہیں کہ بچے کہاں ہیں، ان کو دسترخوان پر بلا کر لاؤ، بیٹھ کر کٹھا کھانا کھاتے ہیں۔ اس کی بیوی نے جواب دیا کہ آپ بچے سو چکے ہیں، لہٰذا حضور سے فرمائیے آپ کھانا کھا لیجئے، بچے بعد میں کھائیں گے۔ لیکن آقا نے نہیں مانا، کہا نہیں، میرے پاس جبریل امین کا حکم ملا ہے کہ یا رسول اللہ جابر سے کہیے اپنے دونوں بچوں کو دسترخوان پر بلاؤ اور پھر کھانا کھایا جائے گا۔ اللہ اللہ، اتنا سارا کہنا تھا۔ حضرت جابر نے اپنی بیوی سے جب یہ کہا کہ آقا بلا رہے ہیں، دونوں بچوں کو لاؤ، بیوی کی آہ نکل گئی، آواز نکل گئی، اور جابر اصل بات تو یہ ہے دونوں بچے وفات پا چکے ہیں، دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، ایک کو ایک نے ذبح کر دیا ہے، ایک مکان سے نیچے چھلانگ لگا گیا ہے، میں نے ان دونوں کو اندر سلا دیا ہے۔ اب اگر میں ان کو وہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اگر یہ شکایت کروں گی تو آقا کی دعوت کے اندر خلل آ جائے گا، لہٰذا آپ جاؤ آقا کو بولو وہ بچے نہیں آ سکتے ہیں، آپ کھانا کھا لیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، ان کو لے کر آ جاؤ، جس حالت میں ہے لے کر آؤ۔ میرے مصطفیٰ کریم کے دسترخوان پر ان دونوں بچوں کی لاش جب لائی گئی، میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے، دونوں کے دونوں بچے مردے تھے، زندہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت کی نبی سے محبت یہ ہے کہ وہ اپنے دونوں بچوں، مرے ہوئے بچوں کو، شہید بچوں کو اوپر کپڑا ڈال کر لٹا دیا کہ نبی کو خلل نہ پہنچے۔ تو میرے
मुस्तफ़ा ने फरमाया जो अपनी दाढ़ी के ऊपर उस तरह चलाएगा, कैंची चलाएगा, फरमाया कि ये मेरे सीने को काट देगा। और लोगों कैसे कैसे उम्मती हम पैदा हो चुके हैं, कैसे कैसे हम गुलाम हैं। हमारी नबी से मोहब्बत क्या है, हमारा तकवा और हमारी परहेजगारी क्या है। हम नबी की ज़िंदगी से बड़े दूर हैं, हम नबी की ज़िंदगी से बड़े दूर हैं। आओ हम इबादत का मुहासबा करें, आओ अल्लाह की बारगाह में दरवाजे खुले हैं। आज जो कर चुके हम कर चुके हैं, उन गुनाहों से तौबा करो। आओ आज के बाद अल्लाह की बारगाह में वादा करो हम गुनाहों से पाक रहेंगे। आओ अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, हम जिना की तरफ नहीं जाएंगे। आओ अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, हम शराब की तरफ नहीं जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करो, हम झूठ और गीबत नहीं बोलेंगे। एक 8 साल बच्चे का वाक़या मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ये बड़ा अल्लाह का प्यारा 8 साल बच्चा एक जंगल के अंदर है जहाँ कोई बस्ती नहीं है। इस जंगल के अंदर ये बच्चा रो रहा था। अल्लाह अकबर, एक सोफी को आवाज़ आई, इस जंगल के अंदर रोने की आवाज़ आ रही है। उस सोफी ने जाकर उस जंगल में जब देखा कि ये रोने वाला कौन है, ये चिल्लाने वाला कौन है, पास गया तो कोई देखता है कोई बड़ा आदमी नहीं था, कोई जवान नहीं था, 8 साल बच्चा अल्लाह अकबर रो रहा है। उस सोफी ने कहा ओ बेटे, ओ बच्चे, तू अभी इतना छोटा है, छोटी उम्र के अंदर है, तू रो क्यों रहा है, तू इतना चिल्ला चिल्ला क्यों रहा है। वो सजदे के अंदर पड़ा हुआ था। बच्चे ने सर उठा कर कहा ओ अल्लाह के बंदे, तूने मेरा विरद ज़ाया कर दिया, तूने मेरा सजदा ज़ाया कर दिया। अल्लाह अकबर। उस जवान ने कहा ओ बच्चे, मैंने तेरा सजदा तो नहीं ज़ाया किया, मगर ये पूछना चाहता हूँ तू रो क्यों रहा है। उस बच्चे की जवाब सुनो, उस बच्चे की बात सुनो। बच्चा क्या कह रहा है, ओ नौजवान, मैं इस जंगल के अंदर जहाँ कोई बस्ती नहीं है, इसके अंदर आकर अपने अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ घर के अंदर मेरी माँ चूल्हा जला रही है। पहले उसने बड़ी लकड़ियों को रखा, जब उन बड़ी लकड़ियों को आग नहीं लगी, फिर मेरी अम्मा ने छोटी छोटी लकड़ियां लाकर उनको आग लगाई, उनकी वजह से बड़ी लकड़ियों को आग लग गई। ओ जवान, मुझे डर इस बात का है कल अल्लाह जब फिरौन को जहन्नम में फेंकेगा, जब हामान को जहन्नम में फेंक देगा, जब कारून को जहन्नम में फेंक देगा, अबू जेल को जहन्नम में फेंक देगा, जब उन बड़े बड़े काफिरों को, बड़े बड़े गुस्ताखों को आग नहीं लगेगी तो रब फरमाएगा ओ मेरे फरिश्तों, इन बड़ों बड़ों को आग लगाने के लिए इन छोटों को रख दो, जिस तरह मेरी अम्मा ने छोटी लकड़ी रखी है। मुझे डर लग रहा है, मैं डर चुका हूँ, मैं घबरा इस बात से रहा हूँ कहीं उस हमें जब फिरौन को आग में डाला जाए, उसको आग न लगे, उसकी आग को जलाने के लिए मुझे आग में दाखिल न किया जाए। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अपने कुर्बानों में जरा झांको, 8 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, नाबालिग बच्चा भी अल्लाह के अजाब से डर रहा है, बस्ती छोड़कर जंगल में चला गया। अल्लाह अल्लाह, आज हमारी 25-25 साल उम्र गुजर गई, आज 30-30 साल, 60-60 साल उम्र गुजर गई, नमाजों का पता नहीं है, इबादत का पता नहीं है, सजदे में सर रखने का पता नहीं है। जवानी बर्बाद हो रही है, जवानी हलाक हो रही है, दिन ब दिन रात ब दिन रात चले जा रहा है। ओ लोगों, मौत ऐसी चीज है, ना नबियों को बख्शा है, ना वलियों को बख्शा है, ना किसी कुतुब को, ना अबदाल को बख्शा है। मेरे मुस्तफ़ा करीम है, शबान की रात है, मेरे मुस्तफ़ा ने हजरत आयशा से फरमाया ओ आयशा, अल्लाह के लिए मुझे आज की रात मोहलत दे दीजिए, आज की रात मुझे इजाजत दे दीजिए। फरमाया या रसूलुल्लाह, क्या चाहते हो? मेरे आका ने पूछा आयशा, आज की रात में अल्लाह की इबादत चाहता हो। अल्लाह 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 अल्लाह। मेरे और आपके नबी ने रात, आधी रात गुजर चुकी है, खड़े हो गए। आज हजरत आयशा फरमाती अल्लाहू अकबर किया, मेरे आका ने पूरी रात क़याम के अंदर रोते रहे, रुकू में गए रोते रहे, सजदे में गए रोते रहे। आपकी 2 रकत नमाज पूरी रात के अंदर पूरी नहीं हुई। इतने में मस्जिद नबी से हजरत बिलाल की अजान की आवाज आ गई। अल्लाहू अकबर। मेरे आका की बीवी हजरत आयशा फरमाती है या रसूलुल्लाह, आपको अल्लाह ने नबी बनाया, जहन्नम की आग से बरी किया, आप पर जहन्नम की आग हराम है, लेकिन याद कर या रसूलुल्लाह, तू क्यों रो रहा है? ओ आका, तू इतना क्यों गमगीन है? मेरे आका ने फरमाया ओ आयशा, ओ आयशा,
اللہ مجھے بھی ڈر ہے کہیں اللہ امتحان میں نہ مجھے ڈال دے اور اس امتحان سے میں کامیاب نہ ہو پاؤں. ہمارے اور آپ کی نبی اللہ اکبر اتنا رو رہے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈر کر, اللہ کے خوف کے اندر رو رہے ہیں, لیکن امتیوں کا حال دیکھو, امتیوں کا حال دیکھو. مسجدوں کے اندر بلایا جاتا تو نہیں آتے. لوگوں آج جس طرح ہم اور آپ جوانی کے اندر ہیں, حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی. حسن بصری بڑے مشہور ولی ہیں. ایک جنازے کے ساتھ میں گئے, جنازے کے ساتھ گئے, ایک چھوٹی بچی تھی, اس کا باپ کا جنازہ جا رہا تھا. اس بچی نے جنازے کو لپٹی ہوئی اس جنازے کے نیچے نیچے قبر کے اندر پہنچی. جب لوگوں نے جنازے کو قبر میں اتارا, قبر میں اتار کر لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف گئے, بھاگ گئے. حسن بصری کہتے ہیں میں ایک جاڑی کے اندر یعنی تھوڑی سائڈ میں درخت ہے ان میں چھپ گیا, ذرا یہ بچی اب کیا کرے گی. اس بچی نے کیا کہا, اللہ اللہ, اگر یہ جملے ہمارے ذہنوں میں اتر جائیں, خدا کی قسم اگر کتابیں اٹھا کے دیکھو گے, اگر قرآن کا محاسبہ کرو گے تو میرے مصطفیٰ نے خود فرمایا لوگوں اگر جو میں جانتا ہوں وہ تم جان لے تو تم ساری زندگی ہنسنا بھول جاؤ گے, تم ساری زندگی یہ جوانی عیش و عشرت کی گزارنا بھول جاؤ گے. اللہ ہم تو انسان ہے. میکائیل علیہ السلام جب سے اللہ نے جہنم کو بنایا اس وقت سے لے کر آج تک کبھی مسکرائے نہیں. تو جب حضور کا معراج کا دن آیا تو تھوڑی دیر مسکرائے اور پھر ٹینشن میں چلا گئے. تو میں حضور علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ میکائیل کیوں آخر اتنا موڈ کے اندر ہے, ایموشنلی کیوں ہے, اتنا ڈرا ہوا کیوں ہے. میں حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ جب سے اللہ نے جہنم کو بنایا میکائیل تب سے لے کر آج تک مسکرائے نہیں ہے, ان کو ڈر ہے کہ اللہ مجھے جہنم میں کہیں پھینک نہ دے. اللہ اکبر, ہم تو انسان ہیں لیکن اللہ اکبر. حسن بصری فرماتے ہیں جب اس جوان کو اس باپ کو قبر میں اتارا گیا, اس بیٹی نے کیا, وہ دو چلے گئے, بیٹی کہنے لگی او میرے ابا کل تو بیمار تھا, بستر پر تھا, اے ابا کل میں تجھے سرہانے تکیہ رکھتی تھی, آج تیرے سرہانے تکیہ کون رکھے گا. او میرے ابا کل تو بیمار تھا, میں تیری لاتیں دباتی تھی, آج کون دبائے گا. میرے ابا کل میں نے بستر ڈال کے دیا تھا, آج کون دے گا. میرے ابا کل پیاس لگتی تھی, میں پانی پلاتی تھی, آج کون پانی پلائے گا. او میرے ابا کل تجھے اگر درد ہوتا تھا میں دوائی دیتی تھی, آج تجھے کون دوائی دے گا. اسی طرح اپنے قربانوں میں دیکھو, کل ہم قبر میں جائیں گے, سارے تکیے ہٹ جائیں گے, سارے سرہانے ہٹ جائیں گے, سارے بستر ہٹ جائیں گے, سارے پردے ہٹ جائیں گے اور اپنی قبر کے اندر حساب دینا ہوگا. ذرا محاسبہ کرو, ذرا جائزہ کرو. یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں ہمارے عمل جانے والے ہیں, ہمارے سارے کے سارے کرتوت جانے والے ہیں. ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کون سے عمل کیے ہوئے ہیں جو عمل ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے, جو اللہ کو دینے کے لیے ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر, ہم خالی ہاتھ ہیں, ہم خالی ہاتھ ہیں, ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارا کردار برا ہے, ہمارا لہٰذا برا ہے, ہمارا اخلاق برا ہے, ہماری سب چیزیں کچھ ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن یاد تو کرو مرنا ضرور ہے, دنیا چھوڑ کر جانا ہے, زندگی چھوڑ جانا ہے. ہمارے بیچ میں کئی پچھلے سال سے آج تک نوجوان تھے, آج وہ نہیں ہیں, کہاں ہیں, اپنی قبروں کے اندر ہیں. اس لیے اپنی زندگی کو تولو, اپنی زندگی کا وزن کرو. اگر نمازیں نہیں پڑھتے تو کیوں نہیں پڑھتے, اپنے آپ سے ذرا پوچھو. غوث الاعظم دستگیر آپ اللہ کے پیارے والے ایک دن کعبہ کی دیوار کو لپٹے ہوئے رو رہے ہیں, رو رہے ہیں, اتنا رو رہے ہیں, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور کیا کہہ رہے ہیں, اے اللہ, اے اللہ, جب میں اپنی قبر سے اٹھوں گا مجھے نابینا کر دینا, مجھے اندھا کر دینا. اتنے میں کسی نے پوچھا او اللہ کے بندے آخر یہ دعا تو کیوں کر رہا ہے, مجھے اندھا کر دینا, مجھے نابینا کر دینا. انہوں نے کہا, غوث اعظم کا جواب سنو, انہوں نے کہا مجھے اس بات کا ڈر ہے جب میں اپنی قبر سے اٹھوں گا تو میدان محشر کی طرف سفر کروں گا, ایسا نہ ہو کہ میرے عمل سامنے ہو جائیں اور سارے لوگوں کے سامنے میری عمل کی کتاب پڑھ کے سنائی جائے گی تو میں لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوگا. اے اللہ تو مجھے اندھا نابینا کر دینا تاکہ میں نہ لوگوں کو دیکھ پاؤں گا نہ اپنی کتاب کو دیکھ پاؤں گا. اس لیے اپنی کتاب پر, اپنی زندگی پر, اپنے عمل پر ذرا حساب لینے کی کوشش کرو. اندازہ کرو ہم اگر ایک نماز نہیں پڑھتے, جب بے نمازی چلتا ہے راستہ اس پر لعنت کرتا ہے, جس درخت سے گزرتا ہے وہ درخت اس پر لعنت کرتا ہے, اور جس پتھر سے بے نمازی گزرتا ہے وہ پتھر اس پر لعنت کرتا ہے, اور جو لباس اپنے جسم پر ڈالتا ہے وہ لباس اس پر لعنت کرتا ہے, جو شوز جو جوتا اس نے قدموں میں ڈالا ہوتا ہے وہ اس پر لعنت کرتا ہے. اوہو اللہ اللہ, ہم نے اپنی زندگی کو جانوروں سے بدتر زندگی بنا کے رکھا ہے. ہم پر جانور لعنت بھیجتے ہیں, ہم پر درخت لعنت بھیجتے ہیں, ہم پر اللہ کی ساری چیزیں مخلوق لعنت بھیجتی ہے. اللہ اللہ, ہم کیسے انسان ہیں. میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں لوگوں بے نمازی
नमाजी के पास मत बैठा करो, इसलिए कि बेनमाजी पर हमेशा अल्लाह की लानत बरसती रहती है, लिहाजा तुम पर लानत बरसेगी, इससे दूर होकर बैठो। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैहि अपनी किताब के अंदर फरमाते हैं, लोगों बेनमाजी को अपने मुसलमानों के कब्रिस्तान में न दफन करो, इसलिए कि ये अल्लाह का नाफरमान है। अल्लाहु अकबर। एक प्यारे वली का वाक़या तारीख के अंदर आता है कि वो रात को सोया हुआ था, इतने में एक जनाजा आया और कब्र से दो कब्र वाले उठकर ऐलान करते हैं, ए अल्लाह के बंदे, खुदा का वास्ता हमें इससे बचा, खुदा का वास्ता हमें इससे बचा। उसने कहा किससे बचाना है, क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। वो दोनों कब्र वाले कहते हैं, एक जनाजा आ रहा है, ये जनाजा यहाँ पर दफन किया जाएगा, इसको हमारे साथ लिटाया जाएगा, लिहाजा खुदा इसको हमारे साथ दफन न किया जाए, इसको यहाँ मत कब्रिस्तान में लाया जाए। अल्लाह के वली, तुझे खुदा का वास्ता हमें इस मलून से बचा, हमें इस लानती इंसान से बचा, इसकी वजह से हमें भी अज़ाब होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब ये सुबह जागा, ये वली, इसने ये ख्वाब देखी तो ये जागा तो इसने हैरान था कि रात की जो मैंने ख्वाब देखी, आखिर इसका जो अजर क्या है, इसका आउटपुट क्या निकलने वाला है, इसकी ताबीर क्या है। इतने में देखता है एक औरत का जनाजा आ रहा था। अब ये समझ गया जो रात की ख्वाब के अंदर मुझे कहा था कि ये जनाजा आ रहा है, इसको इस कब्रिस्तान में मत उतारने देना, इसको हमारे साथ दफन मत होने देना। इमाम साहब समझते थे कि ये वो रात की ख्वाब है। इस अल्लाह के वली ने उस जनाजे वालों को रोका, रोक कर कहा कि इस कब्रिस्तान के अंदर मैं इसे दफन नहीं करने दूंगा, लिहाजा दूसरे कब्रिस्तान के अंदर इसको दफन किया जाए। अब जब इसको दूसरे कब्रिस्तान के अंदर दफन किया गया, रात फिर ये सोया, इसको वो दो बंदे फिर से ख्वाब के अंदर आए, कहने लगे अल्लाह का शुक्र है और आपका शुक्र अदा करते हैं, आपने हमें इस मलून से, आपने हमें इस लानती से, आपने हमें इस बदबख्त इंसान से बचाया। अगर ये हमारी कब्रों के साथ इसकी कब्र खोदी जाती थी तो हमें भी तकलीफ होती थी, आपका बड़ा शुक्र अदा करते हैं, आपने हमें तकलीफ से बचाया। उसने कहा कि अल्लाह के बंदो, आप ये बात तो बताओ, आखिर इसका जुर्म क्या था, आखिर ये क्या गुनाह करता था जिसकी वजह से इसको आप इस कब्रिस्तान में अगर दफन करते तो कब्रिस्तान आप लोगों को परेशान होती, मुर्दों को तकलीफ होती थी। और कब्र वालों ने जवाब दिया, कहने लगे ये बेनमाजी है, और जब बेनमाजी किसी कब्रिस्तान के अंदर आता है पूरे कब्रिस्तान को मुशक्कत उठानी पड़ती है, पूरे कब्रिस्तान के अंदर जो है सन्नाटा छाया जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लोगों अपने आप का जायजा तो लो, अपने कुर्बानों में झांको। हम जवान हैं, हमने इस मिट्टी में सोना है, क्या हम इस मिट्टी में सोने के लिए तैयार है, क्या हमने इस मिट्टी के अंदर सोने के लिए कितनी तैयारी की है। ये वक्त आखिर आएगा, जो तुम्हारे दोस्त हैं ये तुम्हें भूल जाएंगे, ये तुम्हारे बाप तुम्हें भूल जाएगा। एक दिन वो याद रखना, आज अगर सामने गाड़ी आ जाए और तक गाड़ी अगर सामने से गुजरने वाली हो और बच्चा रोड में हो तो माँ एकदम छलांग देकर रोड के बीच में आकर बच्चे को बचाते बचाते अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन बच्चे की जान बचाएगी। लेकिन एक वक्त वो भी आएगा, मैदान मैशर होगा, जैसी माँ की नजर बच्चे पर पड़ेगी माँ भाग जाएगी, बाप की नजर बच्चे पे पड़ेगी बाप भाग जाएगा, बच्चे की नजर माँ पर पड़ेगी बच्चा भाग जाएगा। पूछा या रसूलुल्लाह क्यों भागेंगे, आखिर क्या वजह है। मेरे आका ने फरमाया माँ इसलिए भागेगी कि मेरा बच्चा अगर मुझे देख लेगा तो ये बच्चा कहेगा अम्मा तू मुझसे दुनिया में मोहब्बत करती थी, लेकिन खुदा का वास्ता आज इस गर्मी के अंदर मैं जल रहा हूँ, आज मैं राख हो रहा हूँ, ओ मेरी अम्मा मुझे एक नेकी दे, मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा, लिहाजा मैं सब कुछ दे सकती हूँ लेकिन आज मैं नेकी नहीं दूंगी। अल्लाहु अकबर। बाप भी इसी तरह छुपेगा कि बच्चे को नेकी न दी जाए, कल माँ भी नेकी नहीं देगी, बाप भी नेकी नहीं देगा और बच्चा जो है वो बाप को नेकी नहीं देगा। ये सारे रिश्ते नाते, ये सारे दोस्त, ये सारे फेसबुक, ये सारे व्हाट्सएप, ये सारी गेमें, ये सारे फ्री फायर जो तुम खेलते हैं, ये सारे के सारे जब तुम्हारे सांस निकल गए ये रह जाएंगे और तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारे दोस्त तुम्हें कब्र में उतारने तक जाएंगे, वहां से सारे वापस आ जाएंगे। वहां से पूछा जाएगा माँ रब्बू का, माँ दीनू का, माँ कूं तकुल्लू फी हक़्क़ी हाज़ा रुजल। ओ मेरे बंदे बता, तू है वो बंदा जिसको मिंबरों से बताया जा रहा था आ नमाज के लिए, तो ही वो बंदा है जिसको मेरा कुरान पढ़ पढ़ के कहा जाता था आ खुदा का खौफ का, आ सजदे के अंदर, तो ही है वो बंदा जिसको मैंने सारी दुनिया के अंदर सब कुछ बताया था कि कब्र इस तरह की है, तेरे अंदर टस पे बस नहीं जाती थी, तुझे परवाह नहीं होती थी, तो ही वो बंदा है। लिहाजा आओ, आज हिसाब का वक्त करीब आ चुका है, आओ मेरे फरिश्ते जाओ इसकी कब्र के अंदर हिसाब लो और इसे पूछो, वहां मामा या मौसी या चाचे वगैरह को हिसाब के लिए नहीं फरमाएगा। मेरे आका ने फरमाया लोगों मैदान कब्र के अंदर हिसाब देना दूसरी बात है, लेकिन जहां वो दो फरिश्ते कब्र में आएंगे ना उनको देखना ही
पर सबसे बड़ी क़यामत है। पूछा गया क्यों? कहा इसलिए कि उनके पूरे जिस्म पर आंखें होगी और उनके हाथ जो हैं उनके ऊपर लोह की जो ताने बजे होंगे, उनके हाथ में लोह के बड़े बड़े डंडे होंगे और उनके इतने बड़े बाल होंगे कि उनके जिस्मों पर पड़ते होंगे, और कितने चेड़े चपड़े कितने होंगे, यानी उनकी चौड़ाई कितनी होगी। एक सवार अगर सवारी पर सवार होकर कहीं दिन सफर करेगा, इस कंधे से लेकर इस कंधे तक नहीं पहुंचेगा। अल्लाह 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 अल्लाह, ऐसे लोगों का हमने सामना करना है जो जिंदगी में नहीं देखे। उस जगह सोना है जहां कभी नहीं सोए थे, उस जगह हिसाब देना है जहां कभी नहीं दिए थे, और वहां जाना है जहां कभी नहीं गए। बिस्तर भी अजनबी है, बिस्तर भी अजनबी है, हिसाब लेने वाला भी अजनबी है, और आने वाले सामने सारे अजनबी है। लिहाजा खुदा अपने आगे हाथ में जोड़ता हूं कि अपनी जिंदगी का हिसाब करो, अपनी जिंदगी का मुहासबा करो, और नमाज अगर नहीं पढ़ते हैं तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, नमाज अदा करो। सिर्फ वो नमाजें अदा नहीं जो 5 फर्ज हो चुकी हैं, अगर पीछे कज़ा करके आए हैं तो कज़ा भी नमाजें साथ में पढ़ो, और अपने तमाम कबीरे और सगीरे गुनाहों के अंदर से तौबा करो। ये रात वो रात है जिस रात के अंदर हमारे अमल का बंटवारा होगा, हिसाब होगा। किसने मरना है वो आज डिक्लेयर हो जाएगा, किसने जीना है, किसने हज पे जाना है, किसने क्या करना है, ये सारे फैसले हो जाएंगे। तो ये हम इंशाअल्लाह अगले जुमे सुनेंगे, और 15 शाबान